السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا عزيز۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ درس فقہ العبادات سے متعلق ہے۔ آج کے اس درس میں ہم 3 اہم موضوعات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا پہلا موضوع ہے فدیہ اور قربانی کا جانور، اور دوسرا موضوع ہے قربانی کا بیان، اور تیسرا آج کا موضوع ہمارا ہے مدینہ نبویہ کی زیارت، اس کی فضیلت اور زیارت کے مقامات۔ سب سے پہلے ہم فدیہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فدیہ سے متعلق کچھ اہم باتیں جو آج کے درس میں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے، ان میں سے ایک چیز ہے فدیہ کی تعریف، کہ فدیہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا ذیل عنوان ہے حج اور عمرہ کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کر دینے کا فدیہ، اور اسی طریقے سے ہم جانیں گے کہ ممنوع کاموں کے ارتکاب کرنے کا فدیہ کیا ہے، اور قربانی کے جانور سے متعلق بعض اہم امور کی طرف رہنمائی کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہدی کی تعریف، کہ ہدی کسے کہتے ہیں، اور ہدی کی اقسام کیا ہیں، اور ہدی کا جانور کس جگہ ذبح کیا جائے گا، اور ان جانوروں کے ذبح کرنے کا وقت کیا ہوگا۔ یہ اہم موضوعات ہیں جو ہم فدیہ سے متعلق جانیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ فدیہ کسے کہتے ہیں، فدیہ کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ فدیہ اس بدلے یا تاوان کو کہا جاتا ہے جو حج یا عمرہ کرنے والا کسی واجب یا حکم شرعی، کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حکم شرعی کی خلاف ورزی کے بدلے میں ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کے دوران کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جو شرعاً ممنوع ہو، تو ایسی صورت میں اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا، اس پر فدیہ یعنی کفارہ واجب ہوگا۔ جیسے کہ حالت احرام میں کوئی بال کٹوا لے یا بال ترشوا لے، یا حالت احرام میں ناخن تراشنا یا خوشبو لگانا یا کسی جانور کا شکار کرنا، اگر ان اعمال کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، کہ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اسے سر مڈوانا پڑے یا جس کی وجہ سے وہ سر مڈوا لے، تو اس پر فدیہ لازم ہوگا، جو روزہ یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں اسے ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے فدیہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ بات جان لیں کہ جس نے حج یا عمرہ کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا، جیسے کہ اگر کسی نے مزدلفہ میں رات کے قیام کو چھوڑ دیا، یعنی مبیت مزدلفہ کو اگر کسی نے ترک کر دیا، یا اسی طریقے سے سر مڑوا لیا حالت احرام میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور واجب چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اور فدیہ یعنی دم دینا ہوگا، کفارہ دینا ہوگا، اور دم اونٹ یا اونٹنی کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ یا 1 سال کی بکری یا 6 ماہ کے دمبے کو دم کہا جاتا ہے۔ اور دم کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اسے دم والے جانور کو حدود حرم میں یعنی حرم مکی میں ذبح کیا جائے گا، اور اس کے گوشت کو مکہ کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص دم کے لیے جانور نہ پائے تو ایسی صورت میں اسے 10 روزے رکھنے ہوں گے، اسے بطور فدیہ جو ہے 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ 3 روزے یعنی اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے اور حج تمتع میں اسے قربانی ادا کرنی ہوتی ہے، اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو اس صورت میں اسے 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ 3 روزہ حج کے دوران اسے رکھنا ہے اگر وہ اس کے لیے وقت پاتا ہے تو، اور 7 روزے گھر لوٹ کر کے وہ رکھے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اسے کیا فدیہ دینا ہوگا، اس کے سلسلے میں ہم آپ سے یہ بیان کرنا ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ جیسے کوئی شخص حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا حالت احرام میں اپنے سر کو ڈھانپ لے، یا خوشبو لگا لے، یا سر مڈوا لے، یا ناخن تراش لے، تو ان اعمال کے ارتکاب اور ان اعمال کے ان ممنوع چیزوں کے کرنے کی وجہ سے اس پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے، اسے فدیہ دینا ہوگا۔ اور جو ہے ان چیزوں کا، ان 5 چیزوں میں اسے جو فدیہ دینا ہے، فدیہ دینے میں اسے اختیار ہے کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی محظورات احرام یا ممنوعات احرام میں سے کسی فعل کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ
تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو وہ اختیار کر سکتا ہے. چاہے تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے، اور اسے اس بات کا بھی اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ نہ رکھ کر کے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو چاول یا چاول کے مثل اسی جیسی کوئی چیز، کوئی غلہ وغیرہ دے، اور غلہ اسے نصف سا دینا ہوگا، یعنی ہر مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو. اور تیسرا جو اسے اختیار حاصل ہے وہ ہے بکری ذبح کرنا. یعنی 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو 3 دن کا روزہ رکھے، 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کرے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. یعنی اور اپنے سر نہ مڈوائے جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڈوائے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزہ رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، اور خواہ قربانی کر لے. یعنی ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو اختیار کر سکتا ہے. بس اگر کوئی شخص ان ممنوعہ 5 چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ عمدن اس کا ارتکاب کرتا ہے، یا مجبوری کی بنیاد پر کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی اذیت کی وجہ سے اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا، جیسا کہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے دوران سر مڈوانے کی وجہ سے فدیہ دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے سر میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے انہیں بڑی تکلیف تھی. اور جب اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ احلق رأسک وصم 3 ایام او اطعم 6 مساکین او انسک بشاۃ. متفق علیہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ تم اپنے سر کے بال مڈوا لو، اور بطور فدیہ چاہو تو 3 دن کا روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بکری ذبح کر دو. کہ ان تینوں چیزوں میں سے تمہیں اختیار ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت اور تکلیف و پریشانی کی وجہ سے کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے سر کے بال ترشوا لیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ عمدن کسی ممنوع 5 چیزوں میں سے، اور ممنوع 5 چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی سلا ہوا کپڑا پہننا حالت احرام میں، یا سر ڈھانپنا حالت احرام میں، یا خوشبو لگانا، یا سر کے بال کو مڈوانا، یا ناخن تراشنا. تو ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا بھی کوئی ارتکاب کرتا ہے اور عمدن کرتا ہے، یا کسی اذیت اور تکلیف اور پریشانی یا مجبوری کی بنا پر کرتا ہے، تو دونوں صورتیں میں اسے فدیۃ الاضحیٰ دینا ہوگا. اسے دونوں صورتوں میں اسے فدیہ دینا ہوگا. اور اگر تکلیف کی بنیاد پر ہے، کسی مجبوری کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، تو اسے فدیۃ الاضحیٰ کہتے ہیں. اور اگر کسی نے ان ممنوع 5 کاموں کا غلطی سے ارتکاب کر لیا، یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، کسی عذر اور پریشانی اور مجبوری کی بنیاد پر نہیں کر رہا، غلطی سے کر رہا ہے، جیسے کوئی غلطی سے حالت احرام میں اپنے سر کو ڈھانپ لے، یا غلطی سے خوشبو لگا لے، یا غلطی سے اپنے ناخن کو توڑ دے یا کاٹ دے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اسے فدیہ نہیں دینا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ اور ہے فدیہ ہی سے متعلق، کہ
عورت سے شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کرنے کا فدیہ، یا اسی طریقے سے پہلی حلت کے بعد جمع کرنے کا فدیہ، یعنی اگر کوئی شخص حالت احرام میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ یا اسی طریقے سے پہلی حلت یعنی تحلل اول سے پہلے، تحلل اول کے بعد اگر کوئی جمع کر لے اپنی بیوی سے تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ پہلی حلت جسے تحلل اول یا تحلل اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حاجی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ 10ویں تاریخ کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مار لیتا ہے اور اپنے سر کے بال کو مڈوا لیتا ہے، تو اسے تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی حج کے اعمال میں سے اور خاص طور سے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے اہم ترین اعمال میں سے 2 عمل کو اگر وہ انجام دے لیتا ہے، یعنی کنکری مار دیتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے سر کے بال کو کٹوا لیتا ہے یا مڈوا دیتا ہے، تو اسے تحلل اصغر، جس کو پہلی حلت یا جسے تحلل اول بھی کہا جاتا ہے، یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب تحلل اول حاصل ہونے کے بعد اب جو ہے وہ حاجی احرام کھول سکتا ہے، اور تحلل اصغر کے بعد حاجی کے لیے بیوی کے علاوہ، بیوی کے سوا وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کے سبب اس پر حرام ہو گئی تھیں۔ جیسے اب وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، جیسے اب وہ خوشبو لگا سکتا ہے، جیسے اب وہ اپنے ناخن تراش سکتا ہے۔ تو جو چیزیں ممنوع تھیں حالت احرام میں، وہ چیزیں کیا ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں سوائے اس کی بیوی کے۔ اور بیوی اس وقت حلال ہوگی جب وہ طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے گا، یعنی جب تک وہ طواف افاضہ نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص تحلل اول کے بعد بیوی سے ہم بستری کر لے، یا تحلل اول سے پہلے بیوی سے بوس و کنار کر لے، مباشرت کر لے جمع کے علاوہ، تو ایسی صورت میں بھی جن فدیوں کا اور فدیہ میں جن چیزوں کے ذکر دینے کا ذکر ابھی گزرا ہے، وہ باتیں یہاں پر بھی آئیں گی۔ اس کو بھی فدیۃ الاضحیٰ دینا ہوگا، یعنی اس عمل اور اس غلطی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اسے فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ میں اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 1 بکری ذبح کرے۔ اب اگر کوئی شخص پہلی حلت سے پہلے یعنی تحلل اول، اس کو تحلل اصغر بھی کہا جاتا ہے، تحلل اول سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا کیا فدیہ ہوگا، اس کا کیا تاوان ہوگا، اور اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا فدیہ 1 اونٹ ذبح کرنا ہے۔ اگر کوئی تحلل اصغر سے پہلے اپنی بیوی سے حالت احرام میں جمع کر لیتا ہے، مستری کر لیتا ہے، تو اسے بطور فدیہ 1 اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ اور اگر اونٹ میسر نہ ہو تو دوران حج 3 روزے رکھے اور 7 روزے گھر واپس آ کر رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ تحلل اصغر سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اسے بطور فدیہ 1 اونٹ ذبح کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو یا وہ میسر نہ ہو تو اس صورت میں 10 روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حج خراب ہو جائے گا، اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس پر واجب ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس فاسد حج کو آئندہ سال مکمل کرے اور اس کی قضا کرے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص تحلل اصغر سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے بطور فدیہ 1 اونٹ کو ذبح کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور اس کا وہ حج فاسد ہو جائے گا
اور آئندہ سال اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا کہ آئندہ سال وہ حج کرے اور اس فاسد حج کی وہ قضا کرے۔ اور اگر کوئی شخص عمرہ میں اعمال عمرہ کے مکمل ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک بکری ذبح کرے گا، بطور فدیہ ایک بکری وہ ذبح کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عمرہ خراب اور فاسد ہو جائے گا، اس پر واجب اور ضروری ہوگا کہ وہ اپنے عمرے کی قضا کرے۔ فدیہ سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے، کسی وحشی جانور کا شکار کر لے، تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ، اور پوری آیت اس طرح سے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو، یعنی حالت احرام میں وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، یعنی جس جانور کا شکار کیا ہے، جس جانور کو شکار کے طور پر اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے مساوی جو جانور ہوگا اس جانور کو بطور فدیہ اسے دینا ہوگا۔ اور مساوی جو جانور سے مراد شکل و صورت میں مساوی ہونا ہے، یعنی وزن میں یا قیمت میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مساوی جانور سے مراد شکل و صورت میں مساوی ہونا ہے، نہ کہ قیمت میں۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ نے شتر مرغ کے شکار میں اونٹ کا فدیہ دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ دونوں میں مشابہت ہے، شکل و صورت میں دونوں میں مشابہت ہے۔ اس مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر کسی نے شتر مرغ کا شکار کر لیا تو اسے بطور فدیہ اونٹ دینا ہوگا۔ اور سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے ہرن کے شکار میں بکری کا فدیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ کوئی اگر ہرن کا شکار کر لے تو اسے بکری بطور فدیہ دینا ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اگر شکار کا مثل پایا جائے تو پھر اس کے لیے اختیار ہے کہ اس کا مثل دے، یا اگر جانور میسر نہ ہو، جانور میسر نہ ہو یا وہ خرید نہ سکتا ہو، اور یا وہ اس شکل و صورت کا کوئی جانور نہ مل رہا ہو، تو اس صورت میں وہ اس کی قیمت لگائے گا، اور قیمت لگانے کے بعد جو پیسہ اکٹھا ہوگا یا جو پیسہ اس کا متعین ہوگا، ان پیسوں سے وہ کھانا خریدے گا، اور کھانا وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے گا 2 مد کے اعتبار سے، یعنی ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا، یعنی تقریباً 1.5 کلو غلہ دے گا۔ اور اگر چاہے تو وہ ہر 2 مد کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لے، اگر چاہے تو قیمت کا اندازہ لگائے اور اس کے بعد جتنا اس سے غلہ خریدا جا سکتا ہو اس غلے کو اس طرح سے تقسیم کرے کہ ہر 2 مد پر وہ جو ہے 1 روزہ رکھے۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، اسے اس بات کا اختیار ہے۔ اور اگر شکار کا کوئی مثل چوپایوں میں نہ پایا جا رہا ہو، جیسے کسی نے ٹڈی کا شکار کر دیا یا کسی چڑیے کو شکار کر دیا، تو پھر اس کے لیے یہ اختیار ہے کہ ان کی قیمت کے مثل کھانا خریدے اور جو ہے اس کھانے کو مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، انہیں کھلا دے، یا ہر 2 مد کے بدلے 1 روزے رکھے۔ اور قیمت کی تعین 2 عادل انسان، 2 عادل آدمی مقرر کریں گے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں نکاح کا عقد کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں
عقد نکاح یہ ممنوع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب، کہ محرم نہ تو خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے اور نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ تو حالت احرام میں نکاح کرنا، اپنا نکاح کرنا یا کسی کا نکاح کروانا یا شادی کا پیغام دینا، یہ چیزیں ممنوع ہیں، حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ لیکن اس ممانعت کے باوجود اگر کسی نے شادی کر لی یا کسی کی شادی کرا دی تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض مسائل تھے جن کا تعلق فدیہ سے تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے قربانی کے جانور سے متعلق بعض باتیں بیان کریں گے کہ قربانی کا جانور کسے کہتے ہیں؟ چوپایوں میں سے جو جانور خاص طور سے وہ اس قربانی کی یہاں بات ہو رہی ہے جس قربانی کو حاجی، حج کرنے والا، چاہے وہ قارن ہو یا حج تمتع کرنے والا ہو، جو قربانی پیش کرتا ہے اس قربانی کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چوپایوں میں سے جو جانور بیت اللہ کی طرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہانکا جائے یا تمتع اور قران اور احصار کی وجہ سے واجب ہو جائے، وہ قربانی کا جانور یہاں مراد ہے۔ اور اسے جو ہے ہدی کا جانور بھی کہتے ہیں، ہدی کا جانور۔ تو ہدی جو ہے قربانی کے اس جانور کو کہتے ہیں جسے حاجی مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ذبح کرتا ہے، خواہ وہ حاجی متمتع ہو، تمتع کرنے والا ہو یا حج قران کر رہا ہو۔ ہدی کی قسمیں: نمبر 1، تمتع اور قران کی ہدی۔ متمتع اور قارن پر ہدی واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص پر، اس حج کرنے والے پر ہدی واجب ہے، یعنی ہدی کا جانور ذبح کرنا اور قربانی پیش کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور وہ ہدی کا جانور کیا ہے؟ وہ ایک بکری یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ، ایک بکری ہے یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ ہے۔ اور اگر یہ میسر نہ ہوں، یعنی اگر کوئی شخص حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے اور اسے جانور میسر نہ ہونے کی صورت یا تو یہ ہو کہ جانور موجود ہی نہیں ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس وہ قیمت نہیں، مبلغ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جانور خرید سکے، تو اگر یہ میسر نہ ہوں تو اس کے لیے ہے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے، جن میں سے 3 دن تو دوران حج وہ روزے رکھے گا اور 7 دن کے روزے گھر واپس آنے کے بعد۔ اور یہ اس پر، یعنی اس حاجی پر واجب ہے، اس حاجی پر واجب ہے جو اہل مکہ میں سے ہو، جو اہل مکہ میں سے، جو مکہ کے یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دوران حج 7 روزے اور 3 روزے دوران حج رکھے گا اور 7 روزے گھر واپس آنے کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ اور یہ اس حاجی پر واجب ہے جو اہل مکہ میں سے نہ ہو، یعنی مکہ کا رہنے والا نہ ہو۔ اگر اہل مکہ میں سے ہو تو اس پر نہ تو ہدی لازم ہے اور نہ ہی روزے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام۔ یعنی تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پر بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 دن روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے،
یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ ایک تو یہ یعنی تمتع اور قران کی حدی، جو کہ آپ نے دیکھا کہ واجب ہے اگر کوئی شخص اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور جانور میسر ہیں تو اسے قربانی پیش کرنی ہے، اور اگر کوئی قارن اور متمتع ہے اور جانور میسر نہیں ہیں یا خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے حج کے دوران اور 7 روزے واپس آنے کے بعد۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ حکم مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، جو مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ ایک اور ہدی کی قسم ہے نفلی ہدی، اور وہ یہ ہے کہ جو حج افراد یا عمرہ کرنے والا ثواب کی نیت سے دے، یا متمتع یا قارن واجب پر زائد دے، جو چیز واجب ہے اس کے علاوہ مزید اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یا جس کو بھیجا ہو غیر محرم نے مکہ کی طرف، کسی غیر محرم نے مکہ کی طرف کسی جانور کو اگر بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے ذبح کرے، تو اسے جو ہے نفلی ہدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات متحقق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ نفلی و تمتع اور قران کی قربانی کرنے والے کے لیے اس میں سے کھانا جائز ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نفلی اور یا تمتع و قران کی جو قربانی ہے، نفلی کر رہا ہے تب بھی، اور قران یا تمتع کی صورت میں جو قربانی دے رہا ہے، اپنی قربانی کے گوشت کا کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ بلکہ کہا کہ نفلی قربانی میں سے کھانا مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ہر اونٹ میں سے کچھ حصہ لیا جائے، پھر اسے پکا کر اس کے شوربے میں سے پیا جائے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور قسم ہے ہدی کی، احصار کی ہدی، احصار یا محصور۔ احصار جو ہے، محصور اس شخص کہتے ہیں کہ جب کوئی حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا احرام باندھ لینے کے بعد کسی عذر یا رکاوٹ کی وجہ سے بیت اللہ تک نہ پہنچ سکے، یعنی اسے روک دیا گیا ہو بیت اللہ تک پہنچنے سے، وہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا یا عمرہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں کوئی پریشانی اسے لاحق ہو گئی، اس کے سامنے کوئی عذر پیش آ گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکا، تو اسے محصور کہا جاتا ہے۔ اور احصار وہ حج یا عمرہ یا دونوں کے پورا کرنے سے رکا جانا ہے، یعنی حج ہو یا عمرہ ہو یا دونوں کو پورا کرنے سے اگر کسی کو روک دیا جائے تو روک دینے کے عمل کو احصار، اور جس کو روکا گیا ہے اسے محصور کہتے ہیں۔ بس جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا، پھر اس کو دشمن نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا، یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا کہ وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکا، تو وہ ہدی کو اسی جگہ ذبح کرے گا جہاں پر اسے روکا گیا ہے، اسی جگہ وہ اپنے ہدی کے جانور کو ذبح کر دے گا، پھر اپنا احرام اتار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو ہدی میں سے جو میسر ہو ادا کرو۔ اور احصار کی ہدی ایک بکری یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ ہے۔ ہدی کے جانور کو ذبح کرنے کی جگہ تمتع اور قران اور تطوع کی میں جو ہے، ان تینوں صورتوں میں تمتع، قران اور حج، ان تینوں صورتوں میں ہدی کے جانوروں کو حدود حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی متمتع ہے یا قارن ہے یا نفلی طور پر ہدی کے جانور کو قربانی پیش کر رہا ہے، تو اس کے ان جانوروں کے ذبح کرنے کی جو جگہ ہے وہ حدود حرم کے اندر، یعنی اسے حدود حرم کے اندر
ان جانوروں کو ذبح کرنا ہوگا اور گوشت مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کیا جائے. جو گوشت ہوگا اسے مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کیا جائے. بس اگر حدود حرم سے باہر کسی نے جانور کو ذبح کر دیا تو وہ ادائیگی نہیں مانی جائے گی. یعنی اس صورت میں ہدی کا جانور ہے تو حدود حرم میں اسے ذبح کرنا ہے اور مکہ کے مسکین اور فقیر اور وہاں کے رہنے والے اس گوشت کے زیادہ مستحق ہیں. اور احصار کی حد اسی جگہ ذبح کی جائے گی جہاں اس کو روکا گیا ہے. یعنی اگر کوئی محصور ہے، کسی کو مکہ اور بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا گیا ہے یا کسی وجہ سے کسی عذر کی بنیاد پر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے، تو جس جگہ اسے روکا گیا ہے وہیں پر وہ اپنے جانور کو ذبح کر دے گا اور وہاں جو لوگ ہیں ان کو وہ گوشت ان کے درمیان تقسیم کر دے گا. قربانی ذبح کرنے کا وقت، قربانی جو ہے یعنی ہدی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت، اور عام قربانی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حج تمتع، قران اور نفلی کی قربانی کا بیان، پہلے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ قربانی کا وقت نحر کے دن، عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے. نحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ، یوم النحر جسے کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن غروب آفتاب تک اس کا وقت جاری رہتا ہے. اور وہ 13ویں کا دن ہے، یعنی 10 تاریخ اور 11، 12 اور 13 4 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے. اور چوتھے دن یعنی 13ویں تاریخ کو غروب آفتاب تک، اور پہلے دن جو شروع ہوگا عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 13ویں کی غروب آفتاب تک اس کا وقت جاری رہتا ہے. اور احصار کی قربانی، اس کا وقت احصار کے وقت سے ہے، یعنی جس وقت جو ہے اسے روکا گیا ہے اس وقت جو ہے وہاں پر وہ اپنی قربانی کو اسی جگہ پیش کر دے گا جس وقت اسے روکا گیا ہے اور آگے بڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. قربانی کا مسئلہ، قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ قربانی وہ عبادت ہے جس میں مخصوص دنوں میں، یعنی قربانی کی تعریف، قربانی وہ عبادت ہے جس میں مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. یعنی وہ عبادت ہے جس میں مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے. تو جس جانور کو مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس جانور کو قربانی کہا جاتا ہے. اور قربانی کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاری دار سینگوں والے میڑوں کی قربانی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گدی پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ اور تکبیر کے ساتھ انہیں ذبح کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. جانور کو ذبح کرنے کا وقت، اس کا وقت جیسے سے کبھی پہلے بات آئی کہ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا جو وقت ہے قربانی والے دن یعنی عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. ایام تشریق ذی الحجہ کے 3 دنوں 11، 12، 13 کو کہتے ہیں. قربانی میں قابل قبول جانور کون ہیں، کن جانوروں کو قبول کیا جائے گا، یعنی کون سے وہ جانور ہیں، مخصوص جانور ہیں جو قربانی میں کفایت کر جائیں گے. تو قربانی کے جانوروں میں سے جو کفایت کرتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک بکری ایک شخص کے لیے کافی ہو جائے گی.
اور قربانی کے اجر میں جس کو چاہے وہ شریک کر لے. یعنی ایک شخص جو ہے اپنی طرف سے، یعنی ایک گھر میں ایک شخص کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے اور وہ اپنے گھر کے افراد میں سے یا جس کو بھی چاہے اجر میں شریک کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ اسے محمد کی طرف سے قبول کر، آل محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے آل اولاد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی. اسی طریقے سے ایک بیل اور اونٹ 7 آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے. یعنی ایک بیل یا گائے اگر ہے تو وہ، اسی طریقے سے ایک اونٹ ہے تو وہ 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے. اور اونٹنی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یعنی بیل، گائے، اونٹ اور اونٹنی، ان میں 7 لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے اور 7 آدمیوں کے لیے کی طرف سے یہ ایک جانور کفایت کر جائے گا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور بیل میں 7 آدمی شریک ہوں، اور اونٹنی کے بارے میں بھی یہی حکم دیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، بیل اور گائے، اسی طریقے سے اونٹنی کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. 7 لوگوں کی طرف سے وہ ایک جانور کافی ہوگا. قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو؟ اس کے تعلق سے بھیڑ اور دمبا کی عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو. عمر جو ہے بھیڑ اور دمبا کی عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو. بکرا اور بکری 1 سال سے کم عمر کی نہ ہو. گائے اور بیل 2 سال سے کم نہ ہوں، اور اونٹ اور اونٹنی 5 سال سے کم نہ ہوں. بہترین قربانیوں کا بیان. بہترین قربانی اونٹ ہے، جبکہ پورا کا پورا ایک شخص قربان کرے. یعنی ایک مکمل ایک جانور اگر ایک شخص قربان کرتا ہے تو سب سے بہترین قربانی ہے، کیونکہ یہ جانور مہنگا بھی ہے اور فقراء کے لیے زیادہ گوشت بھی اس میں میسر ہوتا ہے. پھر پوری گائے یا بیل کا درجہ ہے، پھر بکری، بھیڑ، دمبا، اور اس کے بعد اونٹ کا 7واں حصہ، پھر بیل یا گائے کا 7واں حصہ. عیب دار قربانی کے جانور کا بیان کہ وہ کون سے عیوب ہیں جو قربانی میں مانے. وہ کون سے عیوب ہیں کہ اگر وہ عیوب جانور کے اندر پائے جائیں تو وہ جانور قربانی کے لیے کافی نہیں ہے یا ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو اس میں سے سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ جانور کانا ہو، کانا جانور، اور وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھینگی ہوں اور اس میں اندھا بھی شامل ہے. یعنی کانا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کانے کی قربانی جائز نہیں ہے تو جو مکمل اندھا ہو بدرجہ اولا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے لنگڑا لولا جانور، وہ جانور کہ جو اتنا کمزور کہ وہ چلنے پر بھی قادر نہ ہو، لنگڑا ہے، لولا ہے، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانور قربانی میں کافی نہیں ہیں، اور ان کے عیوب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا العوراء البین عورها والعرجاء البین ضلعها والمریضہ البین مرضها والعجفاء التي لا تنقی. یعنی ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا مریض جانور جس کی بیماری اور جس کا مرض بالکل واضح ہو، اور ایسا کمزور اور دبلا پتلا جانور جس کے اندر گودا ہی نہ ہو. اسی طریقے سے کہا کہ لنگڑا اور لولا جانور کے علاوہ ایک جانور پاگل، اگر کوئی جانور پاگل ہو گیا ہے تو پاگل جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسا بیمار جانور کہ اس کا مرض صاف نظر آ رہا ہو، اور اس کی دلیل جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کانا پن واضح ہو، اور نہ لنگڑے جانور کی جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہ بیمار جانور کی جس کا مرض واضح ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی جو کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتا ہو۔ اور وہ عیوب جو قربانی کے لیے مانے نہیں ہیں، یعنی کچھ ایسے عیوب بھی ہیں جانوروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان عیوب کے ساتھ ساتھ جانوروں کو قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک عیب یہ ہے کہ دم کٹا ہو، کسی جانور کا اگر پونچھ دم کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کی پونچھ نہ ہو، یا بغیر سینگوں والا ہو، جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو۔ ظاہر کہ عیب ہی نہیں، اگر پیدائشی طور پر کسی جانور کے سینگ ہی نہ ہوں یا کسی کے دم ہی نہ ہوں، یہ عیب نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے خصی، یعنی وہ ہو جانور جس کے خصیتین کاٹ دیے گئے ہوں، یا کسی خصیتین کو جو ہے کو نکال دیا گیا ہو۔ اگر کوئی خصی کیا ہوا جانور ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے کان میں چھوٹا سا سوراخ ہو یا کان معمولی سا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنے میں بھی کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ مذکورہ احکام جو ہے حج کی قربانی کے ہیں، فدیہ اور حج کے جانوروں پر بھی یہ احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی جن عیوب کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے قربانی، عام قربانی کے جانوروں سے متعلق، یہی تمام عیوب اگر حج کے جانور میں پائے جائیں تو ان عیوب کو آپ نے دیکھا کہ دو قسموں میں بانٹا گیا، کہ بعض وہ عیوب ہیں جن کی موجودگی میں قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے قربانی جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ہدی کے طور پر بھی پیش کرنا، قربان کرنا بھی ان جانوروں کو پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے عیوب ہیں جن عیوب کی موجودگی میں قربانی کی جا سکتی ہو تو اسے ہدی کے طور پر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور ہدی کے جانور میں بھی اگر وہ عیوب پائے جائیں تو ان کی قربانی میں یا انہیں ذبح کرنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا کیا کیا جائے، قربانی کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ تو قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا 1/3 گوشت، یعنی 1/3 گوشت خود استعمال کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ 1/3 گوشت خود استعمال کرے اور 1/3 ہدیہ کر دے، اور 1/3 باقی ثلث جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ اگر وہ تمام گوشت صدقہ کر دے تو افضل ہے، اور اگر ثلث سے زیادہ خود استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ وہ خود استعمال کرے اور دوسرا حصہ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اور جو ہے صلہ رحمی کے طور پر اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقسیم کرے یا انہیں کھلائے، اور تیسرا حصہ فقیروں اور مسکینوں اور غریبوں میں اسے وہ بانٹ دے۔ ایک یہاں فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے، کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ قربانی وہ کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں، یعنی جب تک کہ قربانی نہ کر لے، وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو اگر کوئی شخص، مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کو اور بال کو بھی وہ نہ کاٹے 10 دنوں تک، قربانی کرنے کے بعد پھر انہیں کاٹے۔ ایک آخری مسئلہ جو آج کے درس کا موضوع ہے، سب سے بہت اہم موضوع یہ بھی ہے، اور خاص طور سے یہ ان لوگوں کو اس کے تعلق سے احکام و مسائل جاننا زیادہ اہم اور ضروری ہے جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ عموماً حج اور عمرہ کے لیے جانے والے مدینہ نبویہ کی اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت کرنا اور زیارت کے لیے جانا یہ سنت ہے، اور اس کے جو احکام و مسائل ہیں، ایک حاجی یا عمرہ کرنے والے یا مدینہ جانے والے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ان مسائل کو بھی جانے اور سمجھے۔ اور مسجد نبوی کی زیارت، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ جائز اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم مدینہ کی زیارت نہ کر لیں۔
تو یہ بات آپ جان لیں کہ حج یا عمرے کے ارکان اور اعمال میں سے مسجد نبوی کی زیارت نہیں ہے، اس کے اعمال میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مکہ جاتا ہے اور مکہ سے عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے، یا مدینہ نہیں جاتا ہے، یا اسی طریقے سے حج کے لیے گیا ہوا ہے اور مکہ ہی سے اگر واپس چلا ہے، تو اس کا حج بالکل صحیح ہے، اس کے حج میں کوئی خلل نہیں ہے اور اس کے لیے واجب و ضروری نہیں ہے کہ مدینہ جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ وہ مکہ جا رہا ہے، تو مدینہ بھی اگر جاتا ہے، مدینہ جانا یہ مستحب ہے اور جائز ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت مشروع ہے، اور اس کے جواز کا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور جگہ کی جانب رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے قصد سے سفر کر سکتے ہیں، رخت سفر باندھ سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، مسجد حرام کی زیارت کرنا اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا یہ جائز ہے۔ ہم اس موضوع سے متعلق آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتلائیں گے کہ مدینہ منورہ کے مختلف نام ہیں، کون کون سے نام ہیں یا ان کی دلیل کیا ہے، اور مدینہ منورہ کی فضیلت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی بعض خصوصیات سے متعلق بھی کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی، اور مسجد نبوی کی زیارت کا کیا حکم ہے، اور ہم نے بھی بتایا آپ کے سامنے کہ زیارت کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے، مستحب ہے۔ زیارت کے احکام اور اس کے آداب سے متعلق بھی کچھ باتیں آئیں گی، اور زیارت کے دوران سرزد ہونے والی بعض خطاؤں اور تنبیہات کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مختلف نام کیا ہیں۔ ایک نام تو یہی ہے جو مشہور و معروف ہے، مدینہ منورہ، بلکہ مدینہ نبویہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ نبویہ۔ اور جو ہے مدینہ، لفظ مدینہ جو ہے یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لئن رجعنا الى المدینہ، لفظ مدینہ کا یہاں پر ذکر ہے، یعنی اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے لیے یا مدینہ نبویہ کے لیے لفظ مدینہ کا استعمال کیا ہے، لہٰذا مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام یہی ہے مدینہ، اور اسی کو کچھ لوگ مدینہ منورہ اور مدینہ نبویہ کہتے ہیں۔ مدینہ کا ایک نام ہے طابہ، مدینہ کا ایک نام ہے طابہ۔ سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ تعالی سمى المدینة طابہ، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ تو مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے طابہ۔ ایک نام مدینہ کا ہے طیبہ۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا طیبہ، مدینہ کے بارے میں کہا انہا طیبہ تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، کہ مدینہ پاک ہے، یعنی طیبہ کا معنی کیا تو پاک، مدینہ کا نام طیبہ ہے، یہ پاک ہے، یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، یہ گناہوں کو اس طرح سے یہ شہر مدینہ اس طرح سے پاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح سے آگ چاندی کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے آگ میں اگر چاندی ڈال دی جائے تو اس کی گندگی کو، اس کی میل کچیل کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے،
اسی طریقے سے مدینہ کا نام طیبہ ہے اور یہ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون لا یدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، رواه مسلم۔ یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ کوئی بھی شخص مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص اس میں داخل فرما دے گا، اور جو بھی شخص اس کی سختیوں پر صبر کرے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے جو تمام بستیوں پر غالب ہے، اور لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے جو کہ لوگوں کو صاف کرتی ہے، یعنی شرپسند لوگوں کو جدا کرتی ہے، جیسے کہ لوہار کی پھونکنی لوہے کو گندگی سے صاف کرتی ہے۔ مدینہ منورہ کی خصوصیات، مدینہ منورہ پرامن حرم ہے، 2 پہاڑ عیر اور ثور کے درمیان واقع ہے، جس کے درخت نہیں کاٹے جاتے ہیں اور نہ ہی اس میں شکار کیا جاتا ہے۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مدینہ کا حدود بیان کیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، ایک پہاڑی کا نام عیر ہے اور ایک کا نام ثور ہے۔ ان دونوں کے درمیان مدینہ واقع ہے، اور مدینہ کے نہ تو درخت کاٹے جائیں گے اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مدینہ عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جس شخص نے مدینہ میں بدعت یا گناہ کے کام کیے یا گناہ کرنے والے کسی شخص کو ٹھکانہ دیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نہ نفلی عمل قبول فرمائیں گے اور نہ ہی فرض۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے، ایسے ہی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں نے اس کے لیے اس کے مد اور سا میں برکت کی دعا کی ہے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہر چیز کے لیے برکت کی دعا کی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ مکہ کے حرم ہونے اور مدینہ کے حرم ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال ہے کہ مکہ کے حرم ہونے اور مدینہ کے حرم ہونے میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ کا حرم ہونا نص اور اجماع کے ساتھ ثابت ہے، نصاً بھی ثابت ہے اور اجماعاً بھی ثابت ہے۔ اور مدینہ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر او افضل، فی روایہ افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے علاوہ۔ یعنی مسجد نبوی میں اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے یا ایک نماز ادا کرتا ہے تو اسے 1000 نماز کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ میں جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور و معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جنت کا ایک حصہ قرار دیا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید فرما دی ہے کہ میرے ممبر سے لے کر کے میرے حجرے کے درمیان تک کا جو حصہ ہے، یہ حصہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی ایک کیاری ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس مسجد کو اور اس شہر کو حاصل ہے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے فتنے سے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے فتنے سے مرعوب ہو کر بہت سارے کمزور ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو اپنا رب مان لیں گے. اور بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، سب سے عظیم فتنہ ہے. اور ہر نبی نے، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب، کہ جتنے بھی نبی آئے تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو کانے کذاب سے، یعنی دجال سے، کانے دجال سے ڈرایا ہے. تو یہ اس کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن مدینے کی خصوصیت یہ ہے کہ مدینے میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا. اور اسی طریقے سے طاعون نامی بیماری بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال مدینہ کی طرف آئے گا، یعنی مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، وہ بھی وہاں بھی داخل ہونا چاہے گا. دجال مدینہ کی طرف آئے گا، پس وہ فرشتوں کو پائے گا جو اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے، مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے. مدینہ کے دروازوں پر جو ہے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. انشاءاللہ مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوں گے، یہ دونوں جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے. تو یہ اس سے جو ہے مدینہ کی بہت بڑی فضیلت اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں طاعون نامی بیماری یہ داخل نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے دجال جس کے فتنے سے تمام لوگ متاثر ہو جائیں گے، اور صرف وہی اس سے بچ پائے گا جو پختہ ایمان والا ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کی روشنی میں اس بات کو جانتا ہو کہ دجال کی کیا علامتیں ہیں اور اس کے جھوٹے ہونے کی کیا نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے احادیث کی روشنی میں جو کچھ اس نے پڑھا ہے اور جو اس کے پاس علم ہے، اس بنیاد پر وہ اسے پہچان لے گا اور اس کے فتنے سے بچ جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. تو اس بڑے فتنے سے مدینہ نبویہ محفوظ رہے گا، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے مدینہ نبویہ کی. ایک آخری بات کہہ کر کے جو ہے میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک حدیث سے جو مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جانے والے بہت سارے لوگ ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ حدیث بظاہر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوته صلاۃ کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق کہا کہ جس نے میری مسجد میں کوئی نماز چھوڑے بغیر
40 نمازیں پڑھیں تو اس کے لیے جہنم سے براعت، عذاب سے نجات اور نفاق سے براعت لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مدینے میں جا کر کے 40 نمازیں بغیر چھوڑے ہوئے لگاتار مسلسل 40 نمازیں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے تین خوبیاں ہیں، یا اس کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم سے براعت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور عذاب سے بھی وہ نجات پا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نفاق سے براعت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس پر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی نبیت ابن عمر ہے جس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی ہے سوائے ابن حبان رحمہ اللہ کے، کہ انہوں نے اس کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ مجہول راویوں کے سلسلے میں تساہل برتنے میں مشہور و معروف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ راوی اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث ہے جو اس کے مقابل میں پیش کی جاتی ہے، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے، اس کے راوی بھی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم کی آگ سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے حبیب ابن ابی ثابت، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثقہ، فقیہ اور جلیل القدر راوی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی قید نہیں ہے، یہاں پر مسجد نبوی کی قید نہیں ہے، یہ عام حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کو بھی بنیاد بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ مسجد نبوی کے تعلق سے کہ جو مسجد نبوی میں 40 نماز ادا کرے، اس حدیث کی تضعیف اس حدیث سے کی ہے کہ یہ جس راوی نے بیان کیا ہے اس حدیث کو وہ راوی ثقہ ہے، اور جس نے مسجد نبوی کے ذکر کے ساتھ بیان کیا ہے اور جس میں 3 چیزوں سے برات کا ذکر ہے، وہ روایت جو ہے ایک ایسے راوی نے بیان کی ہے جو ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بیان کرنے میں، اسے روایت کرنے میں متفرد اور منفرد ہے، یعنی تنہا ہے۔ تو مسجد نبوی میں انسان جب تک موجود رہے اس کی پوری کوشش یہ ہو کہ تمام نمازیں وہ مدینہ میں موجود رہتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر ہی پڑھے، لیکن 40 کی تحدید کرنا یا ایام کی تحدید کرنا اور اس کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔